میرا ایک چھوٹے بھائیوں جیسا دوست ہے۔ سیاست و صحافت میں اس کی دلچسپی تو کیا، اس کے بارے میں گفتگو بھی پسند نہیں کرتا۔ امریکہ کی ایک مشہور یونیورسٹی سے مگر اس کی بیوی نے ابلاغ کا ہنر سیکھا ہے۔ شادی کے بعد وہ پاکستان میں صحافت کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے قائل کیا کہ بھول جائے۔ ابتداء مجھ سے دل شکنی والی تقریر سنتے ہوئے خفا رہی۔ میرا انجام دیکھ کر اب مگر سمجھ چکی ہے۔ کئی بار بہت چاؤ سے نہاری وغیرہ بناتی ہے اور مجھے مدعو کر کے دانت سمیٹنا چاہتی ہے۔ میں اس کی گفتگو سے ہمیشہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا دوست کاروباری ہے، ہمہ وقت اپنا دھندا چمکانے میں مصروف رہتا ہے۔ کاروبار ہی کے سلسلے میں تقریباً 3 ماہ قبل اسے آزاد کشمیر جانا پڑا۔ اس کی بیوی کبھی آزاد کشمیر نہیں گئی تھی، اس کے ساتھ سیاحت کی خاطر روانہ ہو گئی۔ آزاد کشمیر سے لوٹنے کے چند دن بعد مجھے کھانے کے لیے بلایا۔ ان کے ہاں موجودگی کے دوران ایک رپورٹر اور سفر نامہ لکھنے والے ادیبوں کی طرح خاتون خانہ اپنے مشاہدات و تاثرات بیان کرتی رہی۔ اس کے مشاہدے میں آئی ایک بات نے مجھے چونکا دیا۔ میرے دوست اور اس کی بیوی کو آزاد کشمیر کا ایک رہائشی ڈرائیور اسلام آباد سے وہاں لے کر گیا تھا۔ میری میزبان خاتون نے بتایا کہ جیسے ہی وہ مری سے گزر کر مظفر آباد کی حدود میں داخل ہوئے تو ڈرائیور نے انگریزی میں اسے ویلکم ٹو خیبر پختونخوا کہتے ہوئے حیران کر دیا۔ ہنر ابلاغ کی طالب علم نے سنجیدگی سے استفسار کیا کہ اس نے یہ الفاظ کیوں ادا کیے ہیں۔ ڈرائیور نے میری میزبان کو بتایا کہ آزاد کشمیر اسمبلی کے نئے انتخابات ہونے والے ہیں۔ تحریک انصاف کے امیدوار ان کی بدولت زیادہ تعداد میں جیت کر حکومت بنائیں گے، کیونکہ آزاد کشمیر کے ووٹر روایتی طور پر اسی جماعت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں جو وفاق میں بھی برسر اقتدار ہو۔ ڈرائیور کا دعویٰ تھا کہ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہو گئی تو بعد ازاں وہاں کے ریاستی تشخص کو بدلنے کی کوشش ہوگی۔ اس کے نتیجے میں نتھیا گلی اور ایبٹ آباد کی قربت کی وجہ سے مظفر آباد خیبر پختونخوا میں ماضی کے قبائل کے علاقوں کی طرح مدغم بھی ہو سکتا ہے۔ واقعہ سنا کر میری رائے جاننے کی کوشش ہوئی۔ میں نے دانشورانہ رعونت سے ڈرائیور کے بیان کردہ خدشات کا تمسخر اڑایا۔ مصر رہا کہ آزاد کشمیر کو ریاست کے بجائے صوبہ بنا کر پاکستان عالمی برادری کے روبرو مودی سرکار کی جانب سے 5 اگست 2019 کے دن لیے اقدامات کی توثیق کرتا نظر آئے گا۔ آزاد کشمیر کا ریاستی تشخص لہٰذا ہر صورت برقرار رہے گا۔ میزبانوں کے پاس میری رائے رد کرنے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں تھی، محض ایک ڈرائیور کے بیان کردہ خدشات سے۔ آج سے چند دن قبل لیکن مجھے کئی دوستوں کی جانب سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کے ایک خطاب کی ویڈیو بھیجی گئی۔ انتخابی مہم کے لیے ہوئے ایک جلسے کے دوران وہ انتہائی جذباتی نظر آ رہے تھے۔ ان کی جذباتی تقریر کے دوران نوجوان سامعین کا ایک گروہ تواتر سے ایک نعرہ بھی بلند کرتا رہا۔ وہ نعرہ تھا، بچہ بچہ کٹ پڑے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ وہ ویڈیو دیکھتے ہی میں نے میزبان خاتون کو فون کیا، نہایت خلوص سے اعتراف کیا کہ ہنر ابلاغ کی طالب علم کا مشاہدہ قابل تعریف تھا۔ میں نے دانشورانہ رعونت سے مگر اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ مذکورہ کلپ دیکھنے کے بعد ہی میں نے وہ کالم لکھا تھا جس کے ذریعے فکر مندی سے گلہ کیا کہ میرے کئی نوجوان ساتھی اپنی توانائی کو آزاد کشمیر جا کر برسر زمین حقائق کے مشاہدے کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ ہم سب نے فرض کر لیا ہے کہ 25 جولائی کے روز وہاں ہوئے انتخاب میں تحریک انصاف ہی کامیاب ہوگی، کیونکہ آزاد کشمیر کے ووٹر اسی جماعت کی حمایت میں ووٹ ڈالنے کو ترجیح دیتے ہیں جس کی وفاق میں بھی حکومت ہو۔ سیاسی عمل میں روایت کی اہمیت کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بھرپور انتخابی مہم اگرچہ بسا اوقات حیرتوں کے در بھی کھول دیتی ہے۔ صحافیانہ تجسس تقاضا کرتا ہے کہ روایت کی وجہ سے نمودار ہوئے حقائق کا مسلسل جائزہ لیا جائے۔ اقبال نے ویسے بھی کہہ رکھا ہے کہ زندگی میں ثبات فقط تغیر کو نصیب ہوتا ہے۔ بہرحال اخبارات کو بغور پڑھنے کی عادت ریٹائر ہوئے رپورٹر کو یہ دہرانے کو مجبور کر رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں جاری انتخابی مہم کا پیشہ ورانہ نگاہ سے تازہ سوالات اٹھاتے ہوئے جائزہ نہیں لیا جا رہا۔ میرے چند دوست بلکہ برسر زمین جائے بغیر
25 جولائی کے روز ہونے والے انتخابات کے نتائج کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ ان کی دانش میں تحریک انصاف اکثریتی جماعت بن کر ابھرے گی، دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تیسرے نمبر پر رہے گی۔ چند ساتھیوں کی جانب سے آزاد کشمیر کے 25 جولائی کے روز ہونے والے انتخابات کے نتائج کی تصدیق یا تردید کے لیے میرے پاس کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے، تاہم اگر وہ درست ثابت ہوئے تو سیاسی اعتبار سے ان کا سب سے زیادہ نقصان محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ہوگا۔ حال ہی میں پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے، انہوں نے مریم صاحبہ کی ووٹ پولنگ کشش کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا تھا۔ یہ اثر ہمیں پرویز خٹک کے آبائی شہر یعنی نوشہرہ میں بھی نظر آیا۔ ڈسکا میں دوبارہ انتخاب کا انعقاد اور اس کے نتیجے میں کانٹے دار مقابلے کے بعد محترمہ نوشین افتخار کا انتخاب مذکورہ بالا تناظر میں اہم ترین رہا۔ آزاد کشمیر میں مریم نواز صاحبہ کے بھرپور جلسوں کے باوجود اگر 26 جولائی کی صبح نواز شریف کے نام سے منسوب جماعت تیسرے نمبر پر نظر آئی تو ووٹروں کو متحرک کرنے کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کے امیج کو خاصا دھچکا لگے گا، جس کے اثرات مسلم لیگ نون کی اندرونی سیاست پر بھی تیزی سے اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گے۔